شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی اور ان کے لخت جگر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یہ دونوں حضرات حضرت نظام الدین اولیاء کی مزار پر اکثر اوقات حاضر ہوتے رہتے تھے۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں، ایک دن میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آپ کی مزار پر ہم اکثر اوقات حاضر ہوتے رہتے ہیں، معلوم نہیں ہماری خبر آپ کو ہے یا نہیں ہے۔ تو عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں، اس دل کے خیال آنے کے بعد جب میں نظام الدین اولیاء کی مزار پر حاضر ہوا تو نظام الدین اولیاء میرے سامنے آ جاتے ہیں، مزار شریف سے باہر تشریف لاتے ہیں اور آ کر فرماتے ہیں، اے عبد الرحیم، ہم زندہ ہیں، ہم تیرے آنے کو بھی جانتے ہیں اور تیرے جانے کو بھی جانتے ہیں۔ سامعین کرام توجہ فرمائیے، شاہ عبد الرحیم کے دل میں یہ خیال ہو، صرف دل میں یہ خیال ہو کہ آیا کہ نظام الدین اولیاء کو ہمارے آنے کا علم ہے یا علم نہیں ہے، تو نظام الدین اولیاء آپ کے دل کے خیال کو بھی جان لیں۔ تو جو شخص سچی محبت رکھنے والا، ان کا سچا دیوانہ، اگر ان اولیاء کرام کو پکارے تو یقیناً یہ اولیاء کرام ان کی پکار کو سنتے ہیں۔ اب اس بات کا حوالہ سنیے، لکھنے والا مشہور زمانہ اشرف تھانوی اپنی کتاب ملفوظات حکیم الامت میں لکھتا ہے۔ اب اسی کتاب میں آگے مشہور زمانہ اشرف تھانوی کیا لکھتا ہے، سامعین کرام توجہ کیجئے، یقیناً لطف آئے گا۔ یہ مشہور زمانہ اشرف تھانوی لکھتا ہے کہ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی ایک دن کہیں جا رہے تھے اور ساتھ ہی شیخ سعدی شیرازی کی ربائی پڑھ رہے تھے۔ ربائی کے 3 مصرے یاد تھے، چوتھا مصرع نہ آ رہا تھا۔ یہ شیخ سعدی شیرازی وہی بزرگ ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کچھ اشعار لکھے۔ وہ اشعار یہ ہیں، بالغ العلا بکمالہ، بالغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ شیخ سعدی شیرازی نے یہ 3 اشعار لکھے۔ آپ کو اگلا فقرہ، اگلا مصرع نہ آ رہا تھا، آپ پریشانی کے عالم میں سو گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آ کر فرمایا، اے سعدی آگے لکھ دے، صلو علیہ وآلہ۔ سامعین کرام، اگر شیخ سعدی شیرازی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اشعار لکھیں اور آگے آپ نہ لکھ سکیں، کوئی مصرع بھول جائے، تو حضور اکرم آگے آ کر خود اس نعت کو مکمل کر دیں۔ اس سے یہ بھی علم ہوا، اگر کوئی عاشق صادق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی اشعار کہتا ہے، کوئی نعت لکھتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان اشعار کا، ان نعتوں کا علم ہوتا ہے۔ اگر وہ اشعار مکمل نہ لکھ سکیں، کوئی مصرع بھول جائے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی مکمل کرا دیا کرتے ہیں۔ یہ وہ شیخ سعدی شیرازی ہیں جن کے 3 مصرے شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی پڑھ رہے ہیں، جن کا چوتھا مصرع یاد نہیں ہے۔ آپ کے دل میں یہ پریشانی ہوئی، کاش کہ سعدی شیرازی آج ہوتے تو میری مشکل کو حل کر دیتے۔ تو شاہ عبد الرحیم کیا دیکھتے ہیں، سامنے ایک بزرگ آ گئے، انہوں بزرگ نے آ کر چوتھا مصرع پڑھ دیا۔ وہ مصرع یہ تھا، علم کے راہ حق نہ نماید جہالت است، یعنی ایسا علم جو حق کی راہ نہ دکھائے وہ جہالت ہے۔ تو عبد الرحیم فرماتے ہیں، میں نے جا کر اس بزرگ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس بزرگ نے فرمایا، فقیر را سعدی شیرازی گویند،
یعنی فقیر کو سعدی شیرازی کہتے ہیں۔ سامعین کرام توجہ کیجئے، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی ہندوستان کے شہر دلی میں ہوں، اور شیخ سعدی شیرازی افغانستان میں کئی صدیاں پہلے وفات پا چکے ہوں۔ اگر شاہ عبد الرحیم کو مشکل درپیش ہو، چوتھا مصرع نہ آ رہا ہو، تو شیخ سعدی شیرازی ہزاروں میل دور سے آ کر شاہ عبد الرحیم کی مشکل حل فرما دے، تو یقیناً ہمیں ماننا پڑے گا جو قبر والے ہیں، اگر کسی کو مشکل درپیش ہو تو یقیناً یہ آ کر مشکل کو حل کرتے ہیں۔ جیسے امام اہل سنت نے فرمایا، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے۔ ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔